موجود ہیں سابق فرسٹ کلاس کرکٹر توفیق ترمیزی صاحب. السلام علیکم توفیق ترمیزی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, ویسے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کی جائے تو 3 میچز تو ہو چکے ہیں, تو کون سی اس طرح کی ٹیم ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہے اور وہ آگے جا کے بالکل اسے جیت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بہت بہت شکریہ معروف. اگر دیکھا جائے تو پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی ظاہر ہے ابھی میچز ابتدا ہے, ابھی شروع ہوئے ہیں, پہلے راؤنڈ ہیں سب کے. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اسلام آباد یونائیٹڈ کی تو وہ 2 میچ ہار چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ان کو پرابلم آئے گی, لیکن میچز ابھی کافی زیادہ ہیں. ابھی ظاہر ہے قبل از وقت کوئی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن ہم نے جو بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کپتانی کے حوالے سے آپ نے جب ذکر کیا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جو سرفراز ہیں کوئٹہ کے جو کپتان ہیں وہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں اور کافی کننگ کپتان ہیں اور سمجھتے ہیں کرکٹ کو بہت زبردست طریقے سے. اور وہی چیز ہمیں نظر بھی آئی کہ کوئٹہ اور اسلام آباد کا جو میچ ہوا تھا وہ بڑے زبردست طریقے سے مینج کیا تھا. کوئٹہ جو ہے وہ جیت گیا. اچھا, اسلام آباد یونائیٹڈ جو ہے وہ 2 بار جو پہلے اور تیسرے میچ میں, پہلے جو ہے وہ کوئٹہ سے بالکل ہاری ہے اور تیسرے میچ میں وہ پشاور سے ہاری ہے. تو اس طرح سے کیوں, مطلب کون سی اس طرح کی خامیاں ہیں جو وہ درست کر نہیں پا رہے جس کی وجہ سے بار بار جو ہے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ اور ویسے دیکھا جائے تو ان کے کپتان مصباح الحق ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ T20 کا یہ فارمیٹ ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, پلیئرز ایڈجسٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ذرا سمجھ سکتے ہیں, اور وہ جو ٹیم کمبینیشن جو بنتا ہے نا وہ میرے خیال میں ابھی بن نہیں پایا ان کا اسلام آباد کا. جس طرح کے پلیئر ہیں یقیناً بڑی اچھی بنے گا. 2 میچز تو ہو گئے, ابھی بھی نہیں بن پایا. تو ابھی شروعات ہے, پورے میچز کے 24 میچز جو نہیں ابھی شروعات ہے, ابھی میچز ان کے کافی ہیں آگے جا کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے سارے پروفیشنل کھلاڑی ہیں, بڑے پلیئر ہیں سب, اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ جلدی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ میچز سے وہ اسی ردم میں واپس آ جائیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہے. اور T20 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو T20 ایک ایسا شارٹ فارمیٹ ہے جس میں ذرا سی بھی غلطی جو ہوتی ہے وہ پھر پورا میچ لے ڈوبتی ہے. اگر آپ ایک کیچ چھوڑ دیں یا آپ ایک بہت زبردست قسم کا کیچ پکڑ لیں تو یہ دونوں صورتوں میں میچ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, یا تو اگینسٹ ٹیم کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا آپ نے کیچ چھوڑ دیا تو آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں راحت علی نے ایک کیچ چھوڑا تھا جو کہ آپ کا ورلڈ کپ سے ہی آپ باہر ہو گئے تھے. وہ بڑا اہم اس وقت موڑ تھا, اور اگر پاکستان وہ کیچ پکڑ لیتا راحت علی تو یقیناً پاکستان بہت اچھے طریقے سے جیت سکتا. دیکھا جائے تو ویسے کسی اور ٹیم کے ساتھ اگر کھیلتے کسی اور ملک کی ٹیم کے ساتھ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے پاکستان کو, اپنے ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو, وہاں کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں. یہاں پر تو الگ الگ ریجنز دے دیے گئے ہیں, الگ الگ جو ہے وہ سٹیز ہیں, اور اس میں اب جو ہے ایک طرح سے اگر میں کہوں تو یہ دیکھنا بہت زیادہ آسان ہے, یہ اگر آبزرو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ جی کون سے اس طرح کے کھلاڑی ہیں جو ٹھیک طریقے سے نہیں کھیل پا رہے ہیں, کیونکہ اب تو الگ الگ کر دیا. وہ پہلے یہ پورا آپ ایک جگہ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک طرح سے نہیں کھیل رہے. دیکھیں سارے بڑے پلیئر ہیں, پروفیشنل پلیئر ہیں, ان کو پتا ہے یہ کرکٹ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے. لیکن کرکٹ میں عموماً کوئی بھی ایک گیند ایسا پڑ جاتا ہے جو کہ پرابلم کر سکتا ہے, تو اس میں کوئی بھی خامی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ظاہر شروعات ہے, دوسرا دن ہے آج, اور ابھی میچز ان کے باقی ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ کی ٹیم کافی اچھی طریقے سے مینج ہوئی ہے اور صحیح پلاننگ سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ جو پلیئر ہیں انہوں نے بڑے نام تو نہیں اتنے زیادہ ہیں, لیکن بڑے پلیئر یوں میں کہوں گا کہ وہ T20 کے فارمیٹ کے حساب سے بڑے سیٹ پلیئر ہیں وہ. اور ندیم عمر جو کہ ان کے روئے رواں ہیں, انہوں نے وہ جو ٹیم بنائی ہے, اور اس میں یعنی یقینی بات ہے کہ اعظم ان کے بہت ہی زیادہ کرتا دھرتا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کلب کو چلاتے ہیں اور بڑا انوالو رہتے ہیں وہ کرکٹ میں. وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ موجود تھے, وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. تو اس طرح دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح مینج کیا ہوا ہے T20 کے حوالے سے اپنی ٹیم کو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹیم یقیناً یہ اوپر آئے گی اور یہ کوشش کرے گی دوسری ٹیموں کو پرابلم کریٹ کرنے کی. اچھا, ہم تو بات کریں کوئٹہ کی ٹیم کے حوالے سے, پشاور کی ٹیم کے حوالے سے, جو بالکل اگر سامنے جو حریف ٹیم سے جیت چکی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ آگے جتنے میچز ہوں گے وہ تب کا تب دیکھا جائے گا. مگر اسلام آباد کا بھی ہمارا فوکس ہے تھوڑا, کیونکہ یہ 2 بار میچز کے دوران جو ہے دوبارہ سے شکست کا سامنا. آخر کون سی اس طرح کی آپ نے اس طرح کی خامیاں دیکھی ہیں, کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار شکست حاصل ہو رہی ہے انہیں؟ دیکھیں T20 کا میں پھر یہ کہوں گا کہ T20 میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیم یا ٹاس بڑا وائٹل ہوتا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ میچز ہوتے ہیں, اور بعض میچ جو شروع میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے تھوڑا سا چانس ہوتا ہے ان کو, تھوڑا سا دن کا ٹائم مل جاتا ہے بیٹنگ کرنے کا, کیونکہ اگر پوری دن کی کرکٹ ہوگی تو پھر وکٹ جو ہے بڑی ڈرائی ہوتی ہے, سوکھی ہوئی وکٹ ہوتی ہے, اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب ڈے اینڈ نائٹ میچ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو رات میں بیٹنگ کرتی ہے ٹیم,
اور جو بالنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے خاص طور پہ پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر اوس بھی پڑ رہی ہے. تو اوس میں کیا ہوتا ہے کہ گیند جب گیلا ہوتا ہے تو صحیح گرپ نہیں کرتا, بریک نہیں ہوتا, سوئنگ نہیں ہوتا, تو بیٹسمین کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی پرابلم کرتی ہے, اور اس میں ٹاس جو میں نے بتایا کہ بڑا وائٹل ہوتا ہے. تو اسلام آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً ان کو تھوڑا سا پرابلم آئے گی, اور کیونکہ 2 میچ انہوں نے لوز کیے, اب ان کو میچ لوز نہیں کرنے ہوں گے اور کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے اسی لائم لائٹ میں آئیں. آپ اس طرح کی بتائیں جس کی وجہ سے وہ لوز نہیں کر سکیں, کیوں, کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں, کیوں اتنا بلنڈر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹاس جیتتی ہے اسلام آباد اب نیکسٹ میچ میں, ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی جائے. اگر دن کا میچ ہے, خاص طور پہ اگر وہ 4 بجے جو میچ شروع ہوتا ہے تو دن کا میچ ہوگا, ڈرائی وکٹ ہوگی, پھر وہ جیت جائیں گے. نہیں, اس میں یہ ہوگا کہ ان کو پھر محنت کرنی پڑے گی, ان کو پلان کرنا پڑے گا کہ 6 اوور جو سرکل کے ہوتے ہیں پاور پلے کے, اس میں انہیں وکٹ لوز نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر وکٹ لوز نہیں کی اور 40 سے 50 رن انہوں نے کر دیے تو پھر یقیناً وہ ایک بڑا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کرکٹ میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے بڑا ٹوٹل اپنے حریف کے اگینسٹ کر دیا تو پھر یقیناً آپ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی ٹیم بیٹنگ کرنے جاتی ہے اور ان کے پاس ایک ٹوٹل بڑا ہوتا ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا ٹوٹل انہوں نے 196 دیا تھا پاکستان کو, جس میں پاکستان کے کھلاڑی 6 کھلاڑی ایک دم آؤٹ ہو گئے تھے, میرے خیال 50-60 رن پر. تو وہ پریشر تھا. تو وہی چیز یہاں پر اپنانی پڑے گی, ان کو پلان کرنا پڑے گا. ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں, وسیم اکرم ان کے کوچ ہیں, وسیم اکرم ظاہر ہے کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, بڑا نام ہے اسلام آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً ابھی ٹائم ہے ان کے پاس, ابھی مینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے پلیئروں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ خالد لطیف ایک کھلاڑی ہے جو کہ اسلام آباد کی طرف سے کھیل رہے ہیں, لیکن ان کو ابھی تک چانس نہیں ملا. وہ T20 کے بڑے زبردست کھلاڑی ہیں, اور ان کو اگر چانس ملا تو یقیناً ایک اچھا رول پلے کریں گے وہ اسلام آباد کے لیے, اور پھر ان کی جیت میں جو بھی ان کا شیئر ہوگا وہ ضرور ڈالیں گے. اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کیلیبر کے پلیئر ہیں. T20 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان میں کافی دم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں شامل کر لیا جائے اسلام آباد یونائٹڈ میں تو بالکل جو ہے انہیں جیت کا سامنا کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کھیلیں گے. جی بالکل. اور اگر ایسا ہے کہ اگر انہیں نہیں شامل کریں گے تو پھر جو یہاں کے کھلاڑی ہیں جو اس ٹیم میں ہیں موجود, ان میں اتنا کیلیبر نہیں ہے یا اتنے ایبل نہیں ہے جو اچھا کھیل سکے. دیکھیں اس میں ظاہر ہے 2 میچ لوز کرنے کے بعد یقیناً وہ چینج کریں گے, ٹیم کو 1-2 چینجز ضرور آئیں گی اس میں نیکسٹ میچ میں. اور میں سمجھتا ہوں خالد لطیف کو ان کو لانا پڑے گا, خالد لطیف کو لے کر آئیں گے, کیونکہ خالد لطیف ایک اچھا پلیئر ہے اور اس میں وہ تمام کوالٹی موجود ہے جو کہ T20 کے بیٹسمینوں میں ہوتی ہے, اور اس میں وہ دم بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹروکس بھی بڑے کھیلتا ہے, چھکے چوکے بڑے زبردست طریقے سے لگاتا ہے. اور اگر ان کو چانس مل گیا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا, اور وہ 4 بجے کا جو ٹائم ہے پاکستان کے وقت کے مطابق, تو پھر وکٹ ڈرائی ہوگی, بیٹنگ وکٹ ہے. لیکن ایک پرابلم ضرور آ رہی ہے, میں نے جو اب تک میچ دیکھے ہیں اس میں تھوڑا سا گیم پھنس کر آ رہا ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ جس طریقے سے مینج کیا ہے بہت اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے. تھوڑی سی بیٹنگ پیراڈائز وکٹ بنانی پڑے گی انہیں, تاکہ لمبے سکور ہوں, زیادہ سکور ہوں, اور اس کے بعد دوسری ٹیم کو بھی زیادہ سکور کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس میں پھر کلوز میچ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے تماشائیوں کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں, اور پھر دیکھنے والوں کو بھی مزہ آتا ہے, اور پھر وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے بڑا لطف آتا ہے. کیونکہ اگر آپ لو اسکورنگ میچ ہوں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو. بیٹنگ وکٹ بنانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پوری بیٹنگ پیراڈائز وکٹیں ہوں, جس میں بیٹسمین کھل کر بیٹنگ کریں اور ایک لمبا ٹارگٹ دیا جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو مصباح الحق ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مصباح الحق جو ہیں وہ بھی 12 رنز بنا کر پویلین لوٹ کے. جی بالکل, دیکھا جائے تو مصباح الحق کوشش کر رہے تھے کہ اننگ کو بڑھایا جائے, اور کیونکہ ان کے 2-3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے, تو پریشر ضرور تھا, لیکن وہ اس پریشر کو جھیلنا جانتے ہیں مصباح الحق کے اگر حوالے سے میں بات کروں. کیونکہ بڑے میچز ایسے ہیں پاکستان کے جس میں 3-4 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد مصباح الحق جب گراؤنڈ میں آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میچ کو لے کے چلیں, اور ان میں وہ تمام کوالٹی موجود ہے. لیکن وہی جو میں نے بات کی ہے کہ T20 کا یہ فارمیٹ ہے, اس میں ذرا سی بھی غلطی جو ہوتی ہے وہ پورا میچ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ابھی چانس ہے ان کے پاس, اور پلیئر ان کے پاس بڑے اچھے ہیں, کوچ ان کے پاس بہت اچھا ہے, تو یقیناً یہ کم بیک کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ میچز میں اچھی پرفارمنس دی جائے, اور وہ جو توقعات ہیں خاص طور پہ ہمارے ملک کے عوام کی, اس توقعات پہ اسلام آباد کی ٹیم پوری اترے. اچھا, محمد عامر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ محمد عامر کی جیسے آپ نے دیکھا تھا بالکل جیسے 5 سال بعد واپس آئے تو پھر انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ تھوڑا
سا اچھا کھیلا جائے. تو T20 میں بھی ان کی تھوڑی بہتر پرفارمنس تھی, پھر اس کے بعد اب جو ہے ان کی عجیب سی مطلب تباہ کن پرفارمنس سامنے آئی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کا فوکس نہیں ہے, کیا ان پر دوبارہ سے پریشر ڈال دیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عامر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے اس نے ڈومیسٹک شروع کی, پھر وہ BPL کھیلا, پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ گیا. نیوزی لینڈ میں بھی اس نے شروع کا پہلا میچ جو تھا تھوڑا سا وہ آؤٹ آف کلر تھا, آف کلر تھا وہ, لیکن اس کے بعد وہ تھوڑا سا ردم میں آ گیا تھا. آہستہ آہستہ وہ ردم میں آ رہا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ میچ کھیلا ہے کراچی کی طرف سے اور اس نے ہیٹرک کی ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اس میں اس نے 3 کھلاڑیوں کو جو آؤٹ کیا ہے, تو اس وکٹ پہ جہاں پر وہ اسپنر کو سپورٹ کر رہی ہے وہ وکٹ, عموماً دیکھا گیا ہے کہ بریک بھی بہت ہو رہا ہے اور گیند تھوڑا سا رک کر آتا ہے, جو اسپنرز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. فاسٹ بالر کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے رہا. لیکن اس کے باوجود عامر نے جس طریقے سے پرفارمنس دی ہے, عامر نے جس طریقے سے گیندیں کی ہیں اور صحیح ایریے میں گیندیں کی ہیں اس نے, اور اس نے بیٹسمین کو ریڈ کیا ہوا تھا. اور یہ ایک کوالٹی کے بیٹسمین کی بالر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ردم پہ صحیح وقت پہ اپنی پرفارمنس دے, اور عامر نے وہ پروو کر کے دکھایا ہے کہ اس میں وہ تمام کوالٹی موجود ہے اس میں. اور دیکھا جائے تو اب وہ آہستہ آہستہ ردم میں واپس آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جب وہ فل ردم میں واپس آ جائے گا تو یقیناً پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ اس کے بعد ہوگا اور اس کے بعد پھر ورلڈ T20 ہے, تو میں نے جو آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم تھوڑی سی چینج نظر آئے گی, کیونکہ یہ پریکٹس میچز جو مل رہے ہیں ان کو, یہ میچز جو مل رہے ہیں یہ بہت فائدہ دیں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. اور اگر وہ جوائنٹ ہو کے کھیلتے ہیں تو بھی کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عمر اکمل کے حوالے سے بھی, اور کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ میں وہ کھیلنا چاہ رہے تھے مگر کمر میں جو ہے تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں کھیل پائے. اس حوالے سے بھی بالکل ہم کنٹینیو کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لیں گے چھوٹے سے بریک, پھر واپس آئیں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ رہیے گا. Will you marry me? آج سے الویرا تمہاری. یہ جو رومانس ہے نا, یہ زندگی میں بہت اہم چیز ہے. مت دو جزر, طوفان ہے, یوں بے قرار ہے زندگی. میں بالکل بہادر اور بالکل سمجھدار نہیں. آنٹی سب ختم ہو گیا. ہر قدم امی امتحان ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا. سنگے گرا ہے زندگی.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। बिल्कुल हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं थी, कौन कौन सी इस तरह की चीजें हैं, कौन कौन सी इस तरह की ट्रिक्स हैं जो वो यूज नहीं कर रहे थे, नहीं अपना रहे थे, और प्लानिंग बिल्कुल प्लानिंग के तौर पर बिल्कुल लेकर नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से वो 2 मैचेस जो है वो बिल्कुल हार चुके, पहला और तीसरा मैच, और किस तरह से उन्हें आगे जाके अच्छा खेलना है इस हवाले से भी बिल्कुल हमने बात की। और इसी के साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे उमर अकमल के हवाले से। वो लाहौर कलंदर के बिल्कुल उन्हें उनकी नुमाइंदगी करने वाले थे और वो क्यों नहीं खेल पाए, इस हवाले से बिल्कुल बात करेंगे। तौफीक फिर में बताइएगा कमर की तकलीफ जो है उनकी किस तरह की है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए। देखिए, बैक इंजरी अमूमन हो जाती है खिलाड़ियों को और उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि बाज़ औक़ात ओवर प्रैक्टिस होती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बैट्समैन को, खासतौर पे प्लेयरों को, तो उसमें ज़्यादा फिटनेस का मसला होता है और यकीनन उन्होंने रेस्ट किया है और रेस्ट करना जरूरी था। उससे बेहतर ये है कि जो आगे के मैचेस होंगे वो यकीनन वो खेलेंगे। और हम जो बात कर रहे थे इन तमाम चारों टीमों की अगर हम बात करें ना, तो चारों टीमों के मैचेस हो गए, एक मैचेस सबके हो गए हैं और उसमें सिर्फ 2 मैच इस्लामाबाद के हुए हैं। तो मैंने जितना देखा है इस वक्त कोयटा की टीम जो है वो टीम काफी जेल होके खेल रही है, कप्तान बड़ा इन्वॉल्व हुआ है और वो जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, ये चीज अगर तमाम टीमें करेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे अपनी टीम पर। देखिए, वो फोकस जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो चीज सरफराज कर रहे हैं ना, सरफराज जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, हर एक को बकअप कर रहे हैं, भाग दौड़ ज्यादा कर रहे हैं, गेंद जो उनके करीब होती है फौरन पिक करके थ्रो करते हैं, वो जल्दी जल्दी हर चीज को जो कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा और तमाम खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं। तो अगर किसी भी टीम के तमाम खिलाड़ी इन्वॉल्व होंगे ना, पूरी टीम को अगर जेल होकर खेलेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे नतीजे उसके निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि ये चीजें, और जो कराची की टीम जो है, कराची की टीम को भी मैं बता दूं कि कराची की टीम के जो कप्तान है शोएब मलिक, यकीनन वो बड़े ही जबरदस्त, बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनको वसी तजर्बा है कप्तानी का। सियालकोट के हवाले से अगर हम बात करें तो सियालकोट की कप्तानी वो हमेशा करते रहे और पाकिस्तान का जो T20 का जो कौमी टूर्नामेंट होता है उसमें अक्सर ज्यादातर जो इसकी सियालकोट की टीम है वो अमूमन जीतती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि कराची के लिए भी बड़ा जबरदस्त कहना चाहिए कि मुकाबला होगा। और जब कराची और कोयटा का मुकाबला होगा, आज यकीनन है कराची का मैच कोयटा से है, वो बड़ा अहम मैच होगा और उसमें देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि दोनों कप्तान बड़े जबरदस्त हैं। सरफराज को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कप्तानी उन्होंने नहीं की है, वाइस कप्तान जरूर है, लेकिन वो एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन वो उन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड कप अंडर 19 की कप्तानी भी की थी उन्होंने 3-4 साल पहले या 5 साल पहले की बात है, तो और उसमें पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया भी था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि उनमें वो तमाम गुण मौजूद है जो कप्तान में होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। आज का मैच जो है ना वो 2 कप्तानों की जंग भी है और फिर देखा जाए तो कराची अपनी पूरी बका करेगा, कोयटा अपनी बका करेगा। कप्तानों में से कौन से कप्तान जो है वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि शोएब मलिक जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कप्तानी का वसी तजर्बा है उनको। और अगर सरफराज की मैं बात करूं तो वो बड़ा ही टैलेंटेड प्लेयर है, कनिंग प्लेयर है और वो समझता है क्रिकेट को। तो मैं वही बात कर रहा था कि एक जंग है दोनों की, कप्तानों की, ये कप्तान की लड़ाई है एक तरह की। और आज का मैच बड़ा अहम होगा इस लिहाज से देखा जाए, कोयटा और कराची का जो मैच होगा वो यकीनन बड़ा अहम होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम जीतती है और परफॉर्मेंस। आपके ख्याल से क्या है, ताकि फिर जब हो जाए मैच ताकि हम बिल्कुल मवाजना करेंगे जी आपने क्या कहा था और क्या हुआ। आप क्या समझते हैं कि दोनों कप्तानों में से कौन सा कप्तान जो है वो आगे जाएगा और बिल्कुल वो जीत का सामना? देखिए, एक तरफ तजर्बा है और एक तरफ वो उसकी कनिंग पना है और वो जो जिस तरीके से वो इन्वॉल्व होता है वो तमाम चीजें, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब बात यह है कि T20 के फॉर्मेट में हम कबल वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। वजह यह है कि एक गेम, मगर एक आइडिया तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल, आपको जैसा एक्सपीरियंस है, आप कहते हैं कमेंट्री भी करते हैं और ये सब कुछ, तो एक आइडिया होगा कि जी आप कहते हैं कि हाँ जी हो सकता है मेरे ख्याल से कि ये जीत जाए। मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा एज जो हासिल है वो कराची को हासिल है, थोड़ा सा एज हासिल है। लेकिन बात ये होती है कि ग्राउंड में उस वक्त क्या हो जाए वो जाहिर है अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, लेकिन जो ऑन पेपर अगर देखा जाए और उसका एक्सपीरियंस देखा जाए और वो टीम को कैसे लड़ाता है, ये तमाम चीजें जाहिर है शोएब मलिक के खाते में जाती है। और उसके अगर हम सरफराज की बात करें तो सरफराज का जो माहौल है, जो उनके मालिक है कोयटा के जिन्होंने टीम बनाई है, वो सरफराज समझ ले कि उन्हीं की टीम से खेलता है,
पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से, और उसके बाद 2-3 खिलाड़ी उसी टीम के हैं, यानी अनवर अली भी उसी टीम का ही है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, तो इनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा मैच होगा और उसमें देखा जाएगा कि कौन सी टीम परफॉर्म करती है। अच्छा, लाहौर कलंदर के हवाले से अब अगर हम बात करें कि लाहौर कलंदर की जानिब से, जैसे मैंने आपसे कहा कि उमर अकमल जो है वो नहीं खेल पाए और ये सब कुछ है। अच्छा, लाहौर कलंदर जो है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? वैसे तो वो कराची से हार चुकी है एक मैच। देखिए, बात यह है कि अभी जाहिर है पहला मैच हुआ है और उसके बाद अब लाहौर कलंदर अपना दूसरा मैच खेलेगी, और जब ये दूसरा मैच खेलने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके से, जैसे किसी बात पे जैसे आप बोलें कि फर्स्ट मैच है तो फर्स्ट, जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही अच्छा खेलेंगे, जैसे ये लोग भी तो हैं, कोयटा की टीम है, इसके बाद कराची की टीम है, इन्होंने भी तो अच्छा परफॉर्मेंस की, पहली बार में ही कुछ करके दिखा दिया। अब ये चीज नहीं की कि आगे 24 मैचेस हैं, उसमें किसी ना किसी मैच में हम जीत जाएंगे। देखिए, बात यहां ये आती है कि 5 कप्तान है ये जो 5 टीमें बनी हैं, इनके 5 कप्तान हैं। इनमें शोएब मलिक बहुत जबरदस्त कप्तान है, फिर आप सरफराज को देखते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त कप्तान है, फिर मिसबाह उल हक है, वो भी अच्छा कप्तान है, लेकिन डेयरिंग नहीं है, प्रेशर नहीं डेवलप करता, और वो जो कहना चाहिए कि वो जो एक बड़े दिल का प्लेयर होता है, वो थोड़ी सी उसमें कमी है, थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं। फिर शाहिद आफरीदी जो पेशावर का कप्तान है, दिलेर कप्तान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े दिल का प्लेयर है और वो टीम को लड़ाना जानता है। फिर बात करें लाहौर कलंदर की, वो है अजहर अली, जिसपे हमने काफी गुफ्तगू भी की है और हमने बताया भी है कि कप्तान है, उसमें उन्होंने ठीक तरीके से नई डायरेक्शन दी, तो इसमें दोबारा से इन्हें एक तो चूज कर लिया गया, उसमें फिर वही चीज की शिकस्त। देखिए, बात ये होती है कि वो जो पाकिस्तान के कप्तान है, तो जाहिर है शहर के कप्तान तो उनको बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो राइट है उनका, बिल्कुल उसका फैसला सही था। लेकिन असल चीज ये है कि वो थोड़ी सी कमी है, बैकफुट पे रहते हैं, और तो एक कमी को ही तो दूर करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए? यही तो ये जो क्रिकेट हो रही है, ये सीखने के लिए ही हो रही है, ये इसी से सीखेंगे ये लड़के, इसी से तैयार होंगे। वो जो मैं बात कर रहा हूं कि जब टीम वहां जाएगी एशिया कप खेलने के लिए, तो जाहिर है ये सारे मैचेस खेल के मंच के ये लड़के तैयार होकर, जब इनकी जो 17 रुकनी या 16 रुकनी टीम जाएगी, ये बेस्ट 11 होगी। और मैं जो बात कर रहा था कि चेंज नजर आएगा आपको एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का, तो वो इसीलिए नजर आएगा कि ये जो मैचेस खेले जाएंगे, ये सीख रहे हैं, ये एक क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब वो सीखेंगे, उनको उनके साथ ड्रेसिंग रूम जो है शेयर करेंगे, उनकी बातें डिस्कस होती हैं, क्लोज बैठ के जो बातें हो रही होती हैं, उनसे बहुत कुछ जूनियर प्लेयर सीखते हैं, तो वो इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो मैं समझता हूं कि ये सीखने का अमल है, और इसमें अजहर को भी सीखना होगा, अजहर को कप्तानी सीखनी होगी, और अजहर को जहां जहां प्रॉब्लम आ रही हो वहां पर अपने सीनियर से या अपने कोच से यकीनन सीखना पड़ेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि जो विव रिचर्ड है वहां पर, जो कि बहुत दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, वो कोयटा के कोच भी हैं, एक देखा जाए तो उनका आना एक बड़ी एजाज की बात है, और ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ा एजाज है कि विव रिचर्ड जैसे बड़े प्लेयर, लेजेंड इस वक्त वहां पर मौजूद है, और वो कोयटा को जाहिर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़े अच्छा एक जस्टर है पाकिस्तान के हवाले से बात। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की अजहर अली के हवाले से, तो अजहर अली जो हैं, अगर जैसे इसी में लाहौर कलंदर में ही इनके आर के जो 24 मैचेस होंगे, तो उसमें अगर ज्यादातर इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या फैसला करेंगे? क्या अगले जैसे वनडे दोबारा जैसे होगा तो उसमें फिर इन्हें कप्तान चूज किया जाएगा? देखिए, ये तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि अजहर की कप्तानी को बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को इस वक्त ऊपर लेके जाना है, और ऊपर लेके जाने के लिए आपको दिलेर कप्तान चाहिए होगा, बड़े दिल का कप्तान चाहिए होगा, और जो टीम को मैनेज करे और यूनाइट करके रखे टीम को, तो वही कप्तान कामयाब होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इस टूर्नामेंट में हमें देखना होगा कि इस वक्त जो जाहिर फोकस होगा वो यकीनन शोएब मलिक पर होगा और सरफराज पे होगा, क्योंकि अजहर अली को चेक कर लिया गया है, और शाहिद आफरीदी जो है वो T20 के ऑलरेडी कप्तान है, वो वनडे में नहीं है। फिर मिसबाह उल हक ने रिटायरमेंट ली हुई है, जाहिर है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। तो सिर्फ ये 2 प्लेयर हैं जिन पे फोकस होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को चॉइस करेगी कि पाकिस्तान के वनडे टीम का कप्तान कौन हो। और शाहिद आफरीदी के जाने के बाद यकीनन एक और खला पूरा को भी पूरा करना पड़ेगा, और उसके लिए भी कप्तानी की जरूरत होगी। तो मैं ये 2 खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त लाइमलाइट में है मौजूद, और उनमें जाहिर है टाई पड़ेगी, और उनमें से कोई एक खिलाड़ी जो है कप्तान बनेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जैसे वसीम अकरम के हवाले से हम बात करें, जैसे वो कप्तानी कर रहे हैं या वो उसको बिल्कुल उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज है कि उन्होंने मतलब उनकी टीम जो है वो ठीक तरीके से नहीं खेल रही है,
یا اچھے طریقے سے کچھ اس طرح سے خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں پڑھ پائی. پھر بھی ان کا دوسروں کے لیے کچھ مشورہ ہے, جیسے وہ وہاب ریاض کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ورلڈ کپ کے تباہ کن اسپیل کو بھول جانے کا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ لیجنڈ ہیں, پاکستان کے بہت بڑے کھلاڑی رہے ہیں اپنے وقت کے, اور انہوں نے جتنی کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپتانی کریں یا پھر کوچ اگر بنے تو اپنے لیے ان کا یہ ہے کہ وہ خود کھیلیں گے تو اچھا کھیلیں گے, اگر کسی اور کا بالکل اس کی نمائندگی کریں گے یا کپتان بنیں گے, کوچ بنیں گے, تو اس میں وہ ٹھیک طریقے سے ڈائریکشن نہیں دے سکتے. سب سے بڑی مشکل کیا آ جاتی ہے, جب کوئی لیجنڈ کوچ ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے, اس کی ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں کرتا تھا اپنے دور میں میں ویسا کروانے کی کوشش کروں کھلاڑیوں کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلاڑی وہ نہیں, وسیم اکرم نہیں بن سکتا کوئی دوبارہ. وسیم اکرم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیسے میں اسپیل کرتا تھا, جس طرح سے انہوں نے ورلڈ کپ 92 میں ایک اسپیل کیا تھا اور بالکل تباہ کر دیا تھا انگلینڈ کی ٹیم کو, تو وہ یہ توقعات کر رہے ہوتے ہیں. اور وقار یونس کی اگر ہم بات کریں تو وقار یونس بھی سوئنگنگ یارکر ان کی بڑی مشہور تھی, اور وہ جو یارکر کرتے تھے جو بڑی ان پلیبل ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیجنڈ ہیں یہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح سے کرتا تھا یہ لڑکا کیوں نہیں کر رہا ہے, اور اس کو وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکا وہ نہیں کر سکتا, وجہ یہ ہے کہ وہ شعیب اختر یا وقار یونس یا وسیم اکرم نہیں ہے. تو ان کو بنانے کے لیے ان کو اس لیول پر آنا پڑے گا. دیکھیں فالو تو کر سکتے ہیں نا. اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے, میری بات پوری ہونے دیں, کہ جو بھی آپ کا جو آپ لیجنڈ اگر ہے نا تو آپ کو اس کھلاڑی کے لیول پر آنا پڑے گا. جب آپ لیول پر اس کے آئیں گے, جس طرح میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ آپ جب بچوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس بچے کے لیول پر آ کر آپ اس سے کھیلتے ہیں, تب بچہ آپ کو سمجھتا ہے, آپ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ بڑے ہو کر بالکل اس طریقے سے آپ کریں گے بچے کو, تو بچہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو یہ لیول پر آ کے بھی سمجھا نہیں پاتے, یا پھر مجھے تو اس طرح سے مجھے کیا لگتا ہے, بلکہ اس طرح کی کچھ افواہیں بھی ہیں جس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جی یہ لوگ جو بھی اگر کپتان یا پھر کوچز بنتے جو اپنے زمانے میں بہت اچھے کھلاڑی ہوا کرتے تھے, وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی طرح سے دوسرے کھلاڑی بنے. وہ بس صرف یہ کہنا چاہتے کہ دوسرے لوگ ہمیں یاد رکھیں کہ ہم اپنے زمانے میں بہت اچھا کھیلتے تھے, اس لیے وہ ٹھیک طریقے سے آگے نہیں ڈائریکشن دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیجنڈ ہوتے ہیں نا, ان کو سب سے بڑی بات کیا میں بتا دوں آپ کو, نہیں جیسے میں نے کہا اس میں سچائی ہے, بالکل سچائی ہے. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا رول جو ہے, ابھی تو آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ نہیں وہ بالکل بناتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرح بنے, اور اب جو میں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں بننا چاہتے, نہیں ایسا میں نہیں, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا نہیں بنے, صرف میں بنا ہوا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ جب تک اس لیول پر نہیں آئیں گے آپ, کیونکہ آپ کے ان کے کوچ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, لیجنڈ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کر رہا تھا یہ کیوں نہیں کر رہا, اس پہ وہ غصہ بھی آتا ہے ان کو, اور پھر اس میں وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اب آپ جب اس لیول پر آؤ گے, آپ فرسٹ کلاس کے لیول پر آؤ گے, آپ یہ سوچئے, آپ دیکھیں کہ وسیم اکرم ہوئے یا وقار ہوئے, انہوں نے بھی تو کرکٹ شروع کی ہوگی نا, انہوں نے بھی تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہوگی, اور اس کے بعد اس پروسیس سے گزر کے اوپر پہنچے ہوں گے وہاں پر. تو یہ جو اوپر پہنچ چکے ہیں یہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لیول پر یہ بندہ آ جائے, نہیں آ سکتا. وہ اس کو اس لیول پر لانے کے لیے آپ کو اس کے لیول پر آنا پڑے گا, تب آپ جا کر اس کو گروم کریں گے, اس کو تیار کریں گے. تو یہی چیز ہم بتا بھی رہے تھے, اور اس میں ظاہر ہے فائدہ پاکستان کا ہوگا. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ پی سی ایل اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے مینج ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور اس میں جو کپتانی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, وہ کپتان ذرا سے اظہر علی کے لیے پرابلم ہے. باقی جو یہ دو کپتان ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کپتان تو ظاہر ہے وہ بالکل اس وقت لائن لائٹ پہ نہیں ہوں گے, لیکن یہ جو شعیب ملک اور سرفراز ہے, ان میں دیکھا جائے گا کہ کون ایسا کپتان ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کرے. چلو بالکل, اس کو بالکل کل دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ توفیق ترمذی آپ کا. جیسے ہم نے بات کی کہ جی جو کپتان ہیں, کوچز ہیں, وہ ٹھیک طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ٹیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کھیلتی ہے اور پھر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان سپر لیگ جو ہے اس میں کچھ اس طرح کے کپتان ہیں جیسے اظہر علی ہیں اور بھی ہیں, وسیم اکرم ہے, وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں. یہ بالکل انہیں بھی دیکھنا چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں, تاکہ یہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے یہ ٹھیک طریقے سے کھیل سکیں اور آگے انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے اس کے لیے تیار ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ جی بہت سارے سوالات ہوں گے اسپورٹس کی دنیا میں. ورلڈ آف اسپورٹس سے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد